نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں عید الاضحیٰ کے اہم مسائل و احکام بیان کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یاد رکھیں، عید الاضحیٰ کے دن عورتوں کا نماز عید کے لیے جانا، اس بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ذیشان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تیرے رب کا حکم ہے تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور تو اسی کے لیے نہر کر، یعنی قربانی دے۔ اللہ رب العزت کا یہ خطاب عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی عید کے دن ساتھ لے جائیں۔ تو پوچھا گیا، عرض کی کہ جو ایام حیض میں ہوں، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ ایک عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیسے کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی بہن سہیلی اسے اپنی چادر کا حصہ اڑا دے۔ حیض والیوں اور کنواری لڑکیوں کا عیدگاہ جانا، اس بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حیض والیاں بھی پردے میں باہر آتیں، یہ سب مردوں سے پیچھے رہتیں۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی تکبیر کہتیں، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کرتیں، اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتیں۔ نو عمر اور حیض والی عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں۔ حیض والی عورتیں عیدگاہ میں علادہ رہیں۔ عید کی مبارک باد دینا، اس بارے میں کیا حکم ہے تو سنیے گا۔ سنن بیکی میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز ادا کرنے کے بعد لوٹتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کے الفاظ کہتے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنا، اس بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ذبح کرنا ہے۔ اگر نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو دوبارہ نماز کے بعد ایک اور جانور ذبح کرنا ہوگا۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد عیدگاہی میں قربانی کے جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ قربانیوں کا گوشت کھانا، اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لے کر پکایا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ عید کے دن خوشی منانا اور کھیل کھیلنا، یاد رکھیں خوشی منانا اور کھیل وغیرہ کھیلنا جائز ہے، لیکن ایسے افعال نہ کیے جائیں جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اور جن کے کرنے سے گناہ ہو۔